ارطغرل غازی ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہے۔ وہ 1188 میں پیدا ہوئے اور 1280 میں وفات پائی۔ بعض کتابوں میں 1281 کا ذکر ہے۔ ان کے 3 بیٹے گوہر، شہریار اور عثمان تھے۔ انہوں نے بعد میں خلافت قائم کی۔ خلافت کا نام ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام پر رکھا گیا تھا، خلافت عثمانیہ، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی نے رکھی تھی۔ اسی خلافت نے پھر 1291 سے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں سے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد عوض خان اوغز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے وہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی کا تعلق تھا۔ اب کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے مزید 3 بھائی تھے، سارم، زلجان، گلدارو۔ اب کی والدہ کا نام ہیما تھا۔ اب کا قبیلہ پہلے وسطی ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ آیا۔ منگول حملے سے بچنے کے لیے جہاں سلطان علاؤالدین جو سلجوق سلطنت کا سلطان تھا، اور اس سلجوق ترک سلطنت کی بنیاد سلطان الاپ http:// نے رکھی تھی۔ 1071 میں منذکرت کی جنگ میں بازنطین کو شکست دے کر سلطان الپ ارسلان تاریخ کی ایک عظیم شخصیت تھے اور اسی سلطنت کے سربراہ بن گئے۔ یہ 12 قبائل سلطان علاؤالدین اوغز خان کے سائے میں رہتے تھے اور ارطغرل غازی کا قبیلے کا سردار بن گیا۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اہل اول آئے، پھر وہ حلب چلا گیا۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے عزیز نے حکومت کی، پہلے ارطغرل غازی نے عزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤالدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی جس سے ان کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے ایوبیوں اور سلجوقیوں سے دوستی کی، حلب کے قریب صلیبیوں کے ایک مضبوط گڑھ کو فتح کیا، اور پھر ارطغرل سلطان علاؤالدین کے بہت قریب ہو گیا۔ جیسے ہی منگول حملہ قریب آیا، ارطغرل غازی نے ایک اہم منگول رہنما نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوغتائی خان کا دایاں ہاتھ تھا۔ اوغتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اوغتائی کا بیٹا ہلوگو خان چلا رہا تھا۔ اور پھر ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو قسطنطنیہ کے قریب سوگت کی طرف لے جایا، اور پہلے وہاں اس نے بازنطین کا ایک اہم قلعہ فتح کیا اور تمام ترک قبائل کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاؤالدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلجوق سلطنت کا سلطان بنا، اور اس کی نسل سے سلطان محمد فاتح تھا جس نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو پورا کیا۔